کہانی کا آغاز ہم ایک شارپ شوٹر ڈراسا سے کرتے ہیں جو گزشتہ کئی گھنٹوں سے ایک سرنگ میں چھپی ہوئی ہے۔ درحقیقت وہ یہاں اپنے شکار کا انتظار کر رہی ہے۔ ڈراسا کو قریب کے ایئرپورٹ پر ایک سرکاری افسر کو مارنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رن وے پر ایک جہاز لینڈ کرتا ہے۔ ڈراسا کو جیسے ہی اپنا شکار نظر آیا، اس نے اسے کئی کلومیٹر دور سے صرف ایک ہی شاٹ میں ختم کر دیا۔ ڈراسا اپنا یہ کام اتنی باریکی سے انجام دیتی ہے کہ وہاں موجود گارڈز کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گولی کس نے اور کہاں سے چلائی۔ مشن مکمل کرنے کے بعد ڈراسا اپنی ماں کی قبر پر جاتی ہے، جہاں اس کے والد پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں ڈراسا کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی وہ کسی کو اپنی رائفل سے مارتی ہے تو اس گولی کے خول بلٹ کاور کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر یہ خول اپنے والد کے حوالے کر دیتی ہے۔ درحقیقت ڈراسا ایک کانٹریکٹ کلر تھی، یعنی وہ پیسوں کے لیے لوگوں کو مارتی تھی اور اب تک کئی لوگوں کو مار چکی تھی۔ اسے لوگوں کو مارنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب یہ کام اس کا پیشہ بن چکا تھا، اس لیے وہ یہ گولی کے خول اپنے والد کو دے کر اپنے دکھ کو کچھ کم محسوس کرتی۔ ڈراسا اپنے والد کو بتاتی ہے کہ اسے ایک نیا پروجیکٹ ملا ہے جو پورے 1 سال تک چلے گا، شاید اس دوران وہ مل نہ سکے۔ اس پر ڈراسا کے والد جواب دیتے ہیں، تم ہر سال آتی ہو اور مجھے کچھ گولی کے خول تھما دیتی ہو، مگر اگلے سال ایسا نہیں ہوگا۔ اب میرے کینسر کا آخری اسٹیج چل رہا ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ اگر آنے والے دنوں میں میری موت نہیں ہوئی تو میں خود 14 فروری ویلنٹائن ڈے پر اپنی زندگی ختم کر لوں گا، کیونکہ اب میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تمہاری ماں بھی مر چکی ہے اور تم بھی اپنے کام کے چلتے سال میں 1-2 بار مجھ سے ملنے آتی ہو، اس لیے ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ یہ سن کر ڈراسا کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے، اب ہم کہانی کے دوسرے مرکزی کردار لیوائی کو دیکھتے ہیں۔ لیوائی کی زندگی بالکل ٹھیک نہیں چل رہی تھی۔ اسے اکثر خوفناک خواب آتے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہتی تھی۔ ایک رات جب اس کی آنکھ برے خواب سے کھلتی ہے تو لیوائی اپنے گھر سے باہر نکل کر سمندر کے کنارے آتا ہے۔ یہاں اسے تھوڑا بہتر محسوس ہوتا ہے اور وہ اپنی ڈائری میں کچھ لکھنے لگتا ہے۔ اسی دوران اس کے فون پر ایک میسج آتا ہے جس میں ایک ایڈریس دیا گیا ہوتا ہے جہاں اسے فوری پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ لیوائی بغیر وقت ضائع کیے ایک فوجی اڈے ملٹری بیس پر پہنچتا ہے اور وہاں ایک لیڈی آفیسر باروتو سے ملاقات ہوتی ہے۔ بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ لیوائی کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر اور ایک مہلک سنائپر ڈیڈلی سنائپر ہے جو 200 سے زیادہ لوگوں کو مار چکا ہے۔ باروتو اسے ایک خفیہ مشن پر بھیجنا چاہتی ہے۔ وہ لیوائی سے پوچھتی ہے، کیا تمہارے پیچھے کوئی ہے جو تمہیں یاد کرے؟ لیوائی جواب دیتا ہے، نہیں، اس دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہ سن کر باروتو کہتی ہے، تم تیاری کر لو، تمہیں 1 سال کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ لیوائی کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور ہوش آنے پر وہ خود کو ایک ہوائی جہاز میں پاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ جہاز میں موجود ایک سپاہی اس کا ID اور گھڑی لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مشن مکمل ہونے پر واپس مل جائیں گی۔ سپاہی بتاتا ہے کہ جہاز اب نو فلائنگ زون میں داخل ہونے والا ہے، اس لیے لیوائی کو پیراشوٹ کے ذریعے اترنا ہوگا۔ اترنے کے بعد اسے 32 کلومیٹر شمال کی طرف پیدل چل کر اپنی منزل پر پہنچنا ہوگا۔ لیوائی کے بار بار پوچھنے پر بھی سپاہی جگہ کا نام بتانے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے یونیفارم میں مائکروفون لگا ہے اور بات کرنے پر اسے سزا مل سکتی ہے۔ لیوائی پیراشوٹ سے محفوظ طریقے سے لینڈ کرتا ہے اور 2 دن کے طویل سفر کے بعد ایک سنسان علاقے میں پہنچتا ہے جہاں پرندہ تک نظر نہیں آتا۔ وہاں اس کی ملاقات JD نامی شخص سے ہوتی ہے جو 1 سال کا مشن مکمل کر چکا ہے اور اب لیوائی اس کی جگہ لے گا۔ JD اسے ایک واچ ٹاور کے پاس لے جاتا ہے۔ ٹاور کے اوپر پہنچ کر JD بتاتا ہے کہ یہاں ایک گہری اور پراسرار کھائی ہے جس کا نام گارڈ رکھا گیا ہے، جس کی تہہ تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ لیوائی کا کام اس کھائی کی نگرانی کرنا ہے۔ JD سخت قواعد بتاتا ہے۔ مہینے میں صرف 1 بار ہیڈ کوارٹر کو فون کر سکتے ہو۔ باہر کی دنیا سے رابطے کی امید مت رکھنا۔ سامنے والا ایسٹ ٹاور روز کا ہے، وہاں بھی ایک گارڈ ہے، لیکن آپس میں کوئی رابطہ منع ہے۔ ہر وقت خطرے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ یہاں کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ خودکار بندوقیں آٹومیٹک گینز ہیں، انہیں ہمیشہ ری لوڈ رکھنا۔ اگر تیز سائرن کی آواز سنائی دے تو فوراً بھاگ جانا۔ لیوائی پوچھتا ہے کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے؟ JD ایک گرنیڈ نکال کر کھائی میں پھینک دیتا ہے۔ دھماکے کے بعد کھائی سے ایک عجیب اور خوفناک آواز گونجتی ہے۔ JD بتاتا ہے، یہ آواز ان مخلوقات کی ہے جنہیں ہم ہالومین کہتے ہیں۔ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی باہر نہ نکلنے دینا۔
کہا جاتا ہے کہ 1940 میں امریکی فوج کے 2400 سپاہیوں کو اس کھائی میں بھیجا گیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ جے ڈی واپسی کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر اسے لینے آتا ہے اور رسی ڈالتا ہے۔ جے ڈی جب رسی پر چڑھتا ہے تو ہیلی کاپٹر میں موجود سپاہی اس کی شناخت کی تصدیق کرنے کے بعد اسے گولی مار دیتا ہے اور رسی کاٹ کر اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس جگہ آنے والا کوئی بھی شخص واپس نہیں جا سکتا۔ لیوائی اپنی ڈیوٹی نبھانے لگتا ہے۔ دن بہت بورنگ گزرتے ہیں۔ ایک دن وہ الماری سے کتابیں نکال رہا ہوتا ہے تو اسے دیوار پر پچھلے ڈیوٹی پر رہ چکے لوگوں کے نوٹس نظر آتے ہیں، جن میں خوف، تنہائی اور ہولو مین کے خطرات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک دن لیوائی کو مشرق کے ٹاور سے مشین چلنے کی آواز آتی ہے۔ وہ دوربین سے دیکھتا ہے تو ایک لڑکی نظر آتی ہے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ڈراسا ہوتی ہے، جسے اس کی شوٹنگ کی مہارت کی وجہ سے ایسٹ ٹاور پر ڈیوٹی دے دی گئی تھی۔ ڈراسا کی خوبصورتی دیکھ کر لیوائی کی نظریں جم جاتی ہیں۔ کچھ دن بعد ڈراسا کا یوم پیدائش آتا ہے۔ وہ ایک وائٹ بورڈ کے ذریعے لیوائی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنا نام بتاتی ہے۔ لیوائی بھی اپنا نام بتا دیتا ہے۔ ڈراسا بتاتی ہے کہ آج اس کا جنم دن ہے۔ دونوں اپنی شوٹنگ کی مہارت دکھاتے ہیں۔ ڈراسا ایک بوتل رکھتی ہے اور لیوائی اسے ایک ہی شاٹ میں اڑا دیتا ہے۔ ڈراسا بھی لیوائی کے ٹاور پر رکھی بوتل کو نشانہ بنا کر اپنی مہارت ثابت کرتی ہے۔ اس طرح دونوں کی بات چیت بڑھنے لگتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ڈراسا کی نظر کھائی کی طرف جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ہزاروں ہولو مین لیوائی کے ٹاور کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ وہ فوراً لیوائی کو الرٹ کرتی ہے۔ ہولو مین ڈراسا کے ٹاور تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ لیوائی اپنی زبردست سناپنگ سے اسے مار گراتا ہے۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ اس خطرناک جگہ پر زندہ رہنے کے لیے انہیں مل کر لڑنا ہوگا۔ سب کچھ قابو میں آنے کے بعد ڈراسا کہتی ہے، یہ میری زندگی کا بہترین جنم دن تھا۔ اگلی صبح لیوائی نیچے لگی لینڈ مائنز اور خودکار بندوقوں کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک کھائی سے ایک ڈرون نکلتا ہے جو لیوائی کو اسکین کر کے غائب ہو جاتا ہے، جسے لیوائی حیران رہ جاتا ہے۔ دن نظر تجات۔ ایک دن ڈراسا بہت اداس ہوتی ہے کیونکہ 14 فروری ہے اور اسے اپنے والد کی خودکشی کی بات یاد آتی ہے۔ وہ بورڈ پر لکھ کر لیوائی کو بتاتی ہے کہ وہ بہت تنہا محسوس کر رہی ہے۔ لیوائی ڈراسا سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ایک راکٹ لانچر کے ذریعے ایک مضبوط رسی ڈراسا کے ٹاور کی طرف پھینکتا ہے۔ ڈراسا اس رسی کو ایک درخت سے باندھ دیتی ہے۔ لیوائی رسی کے سہارے ڈراسا کے ٹاور کی طرف بڑھتا ہے۔ راستے میں رسی کا کھلان ختم ہو جاتا ہے، وہ ہاتھوں کے بل آگے بڑھتا ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈراسا کے ٹاور پر پہنچ جاتا ہے۔ ڈراسا اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے پسینے کی بو آ رہی ہے، پہلے نہا لو۔ ڈراسا شرارتنا اس کے کپڑے چھپا دیتی ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے سے اسے نہاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دونوں دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ڈراسا اپنی پوری کہانی سناتی ہے اور لیوائی اپنے خوفناک خواب اور فوج کے دنوں کے قصے سناتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، ڈراسا نرم موسیقی لگا لیتی ہے اور دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ ڈانس کے دوران وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ان کے درمیان رومانس ہونے لگتا ہے۔ لیوائی کہتا ہے، میں نے تمہارے لیے ایک نظم لکھی ہے، جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو تمہیں سناؤں گا۔ اگلے دن لیوائی کو واپس اپنے ٹاور لوٹنا تھا۔ وہ ڈراسا کو الوداع کہہ کر رسی کے سہارے واپس چلنا شروع کرتا ہے۔ اچانک کچھ ہولو مین ٹاور کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک لینڈ مائن سے ٹکرا کر دھماکہ کرتا ہے۔ دھماکے سے اڑنے والا لوہے کا ایک ٹکڑا رسی سے ٹکراتا ہے اور رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیوائی کھائی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ لیوائی کو گرتا دیکھ کر ڈراسا بغیر سوچے اپنا پیراشوٹ اٹھا کر کھائی میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ کھائی کی گہرائی میں گرنے کے بعد ڈراسا تیز بہاؤ والی ندی میں بہنے لگتی ہے۔ وہ کسی طرح کنارے پہنچ جاتی ہے۔ دوسری طرف لیوائی کی قسمت اچھی ہوتی ہے اور وہ ایک بڑے درخت پر جا گرتا ہے۔ اسے چوٹیں آتی ہیں لیکن جان بچ جاتی ہے۔ ہوش آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا کیڑا اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن درخت کی شاخ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے درخت کی جڑوں پر گر جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لیوائی کو ماروتے، ڈراسا وہاں پہنچ جاتی ہے اور چاقو سے جڑیں کاٹ کر لیوائی کو آزاد کرا لیتی ہے۔ ہر طرف سناٹا اور خوف کا ماحول ہے۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے کچھ ہولو مین نکل کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لیوائی کی نظر ایک ہولو مین کی لاش پر پڑتی ہے جس نے امریکی فوج کی پرانی وردی پہن رکھی تھی۔ اسے جے ڈی کی بات یاد آتی ہے کہ 1940 کے 2400 سپاہی کبھی واپس نہیں آئے تھے۔ ہر طرف انسانوں کے سڑے گلے جسم پڑے ہیں
जिन में से दरख्त उगाए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मोहलिक वायरस ने इस जगह को अपनी लपेट में ले लिया हो। अचानक दरख्तों में हलचल होती है। दोनों डरकर भागने लगते हैं और एक टूटी फूटी चर्च में जा घुसते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद उन्हें अंदर हर तरफ इंसानों की लाशें नजर आती हैं, जिन्होंने शायद वायरस से बचने के लिए खुदकुशी कर ली थी। अचानक एक बड़ी मकड़ी ड्रासा पर कूद पड़ती है और भी बड़ी मकड़ियां नमूदार होती हैं। दोनों मिलकर इस मकड़ी को मार गिराते हैं। इसी दौरान होलोमैन चर्च का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। लीवाई और ड्रासा फायरिंग करते हुए जाने बचाकर चर्च से बाहर निकल आते हैं। लीवाई की नज़र सामने पहाड़ में बनी एक पुरानी सुरंग पर पड़ती है। दोनों फौरन इस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर पता चलता है कि ये एक पुरानी खुफिया लैब है। हर तरफ टूटे हुए शीशे, मशीनें और पुराने जंग आलूद कंटेनर पड़े हैं। लीवाई को एक पुरानी डीवीडी कैसेट मिलती है। वो इसे चलाता है तो स्क्रीन पर एक लड़की नजर आती है। वो बताती है कि वो लोग यहाँ एक खुफिया केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक दिन ज़लज़ला आया और मिसाइल से जहरीला केमिकल लीक हो गया, जिससे लोग मुतासिर होने लगे। उन्होंने फौज से दरखास्त की कि इस पूरे इलाके को बमबारी से तबाह कर दिया जाए, लेकिन फौज ने उनकी बात नहीं मानी। इस वीडियो के बाद लीवाई को वहाँ एक जदीद कंप्यूटर मिलता है। इसे पता चलता है कि डार्क लेक नामी एक कंपनी यहाँ से मुतासरा लोगों के नमूने इकट्ठे करती है और अपने सिपाहियों को सपर सिपाही बनाने के लिए उन पर तजर्बात करती है। यही वजह है कि कोई मुल्क इस जगह को तबाह नहीं करना चाहता। इसके अलावा लीवाई को पता चलता है कि इस खाई में एक बहुत बड़ा मिसाइल है, जो अगर फटा तो 4.2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देगा। लीवाई और ड्रासा पर इंकिशाफ होता है कि जिस लेडी बारुत्तो ने उन्हें यहाँ भेजा था, वही इस जगह की मालिक है और इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। इस जगह को राजदारी में रखने के लिए वो हमेशा ऐसे अफराद को चुनती है जिनका पीछे कोई ना हो, और मिशन मुकम्मल होने पर उन्हें जेडी की तरह मार दिया जाता है। ये सब जानने के बाद जैसे ही वो दोनों वहां से निकलते हैं, एक घुड़सवार होलोमैन ड्रासा को रस्सी से जकड़ कर ले जाता है। लीवाई ड्रासा की तलाश में भटकता है और एक जगह पहुंचता है जहां वो बड़ा मिसाइल रखा हुआ है। इसे समझ आता है कि टावर वाले लोग जिस सायरन की बात करते थे, वो दरहकीकत इसी मिसाइल की एक्टिवेशन की वार्निंग थी। दूसरी तरफ ड्रासा अब उन मखलूकात के कब्जे में है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तादाद में है। इसी दौरान लीवाई को मिसाइल के करीब एक डेटालाग मिलता है, जिससे पता चलता है कि मिसाइल को 24 घंटों के अंदर खुद ब खुद धमाका हो जाएगा। इसे ड्रासा को बचाने और इस इलाके से फरार होने का बहुत कम वक्त मिला है। लीवाई ड्रासा को कूदते हुए इस गार में गहराई में उतरता है जहां इसे ले जाया गया था। वहां वो एक खौफनाक मंजर देखता है। ड्रासा को एक किस्म की बेहोश हालत में एक प्लेटफार्म पर बांधा गया है और कुछ होलोमैन इसके इर्द गिर्द अजीब रसूमात अंजाम दे रहे हैं, गोया वो किसी कुर्बानी की तैयारी कर रहे हों। लीवाई चुपके से अपना रास्ता बनाता है और अचानक हमला करके ड्रासा को छड़ा लेता है। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लीवाई और ड्रासा पीठ पीछे करके उन मखलूकात का मुकाबला करते हैं। लीवाई को पता चलता है कि उन मखलूकात का एक दिमाग कंट्रोलर है, एक बहुत बड़ा तगैयुर पजीर होलोमैन जो बाकियों को कंट्रोल करता है। हमें इसे मारना है वरना ये खत्म नहीं होंगी, लीवाई चीखता है। अपनी आखिरी गोलियों का इस्तेमाल करते हुए वो मिलकर इस कंट्रोलर पर हमला करते हैं। एक मुश्किल जिदोजहद के बाद वो आखिरकार इसे मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी होलोमैन बेमकसद होकर बिखरने लगते हैं, लेकिन अब फरार होने का वक्त कम है। मिसाइल के धमाके का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। वो इस गार से बाहर भागते हैं और खिली फिजा में पहुंचते हैं। वो जानते हैं कि पैदल चलकर वो धमाके के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। आखिरी हल लीवाई को याद आता है कि जेडी ने ईस्ट टावर के पास एक पुराना इमरजेंसी एस्केप व्हीकल का जिक्र किया था। वो दोनों टावर की तरफ दौड़ते हैं। रास्ते में वो होलोमैन के आखिरी ग्रोहों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वो एस्केप व्हीकल को कूदने में कामयाब हो जाते हैं। ये एक किस्म की बंद गाड़ी है जो एक तंग सुरंग के जरिए पहाड़ से बाहर निकल सकती है। लीवाई ने जल्दी से इसे शुरू किया। जैसे ही मिसाइल का धमाका होने वाला होता है, वो गाड़ी सुरंग में दौड़ लगा देते हैं। पीछे एक जबरदस्त धमाका होता है जो पूरी खाई को निगल लेता है। धमाके की लहर गाड़ी के पीछे पीछे आती है। वो बिलाखिर सुरंग के दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं, महफूज हो जाते हैं और धमाके की लहर उनके पीछे ही रह जाती है। वो एक महफूज पहाड़ी पर गाड़ी रोकते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां एक भयानक बादल उठ रहा होता है। गार्ड नामी खाई और इसका सारा राज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।
इख्तिताम कुछ महीने बाद लीवाई और ड्रासा एक पुरअमन नामलूम जजीरे पर रह रहे हैं। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगियां छोड़ दी हैं। एक शाम लीवाई ड्रासा को वो नज़्म सुनाता है जो इसने इसके लिए लिखी थी, जो मोहब्बत, नजात और एक नई शुरुआत के बारे में होती है। आखिर में वो दोनों साहिल पर हाथों में हाथ डाले गुरूब आफताब को देख रहे होते हैं। आखिरकार अमन और मोहब्बत पाया होता है, ये जानते हुए कि वो एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं।